اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اور سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیے درود و سلام نذر کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری گفتگو کا موضوع شب قدر کی فضیلت اور اس کی عظمت ہے۔ اسی تعلق سے میں نے سورہ قدر کی تلاوت بھی کی ہے۔ یوں تو سال میں بہت ساری راتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، مگر انہی راتوں میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں لیے ہوئے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت اس شب کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ مراد اس سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالی نے پورا قرآن کریم اس شب میں نازل فرمایا، اور ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل۔ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم ترین احسان ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو شب قدر جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین پر یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اگلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی امتوں میں ایک شخص کا ذکر کیا جو اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہا کرتا تھا، بڑی لمبی عمر پائی، یعنی 80 سال سے زائد وہ مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا، مشغول رہتا تھا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس شخص کی عبادت و ریاضت کا جب ذکر سنا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب لاحق ہوا، کیونکہ اس امت کی عمریں کم ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اس امت کی عمر 60 سے لے کر 70 سال، یا اکثر لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 70 سے بھی آگے جائیں گے، مگر ان کی تعداد کم۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب لاحق ہوا، تو جس میں اللہ تعالی نے اس امت پر خاص فضل فرمایا اور اپنی اس فضل خاص کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے محبوب ہم نے تمہیں اور تمہاری امت کو شب قدر سے نوازا جو 1000 مہینوں سے افضل، یعنی ایسی عظیم رات ہے، ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات کی عبادت اور اس رات کا عمل خیر 1000 مہینے جس میں شب قدر نہ ہو، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت افضل۔ آپ حساب لگا لیں کہ 1000 مہینے میں کتنے سال بنتے ہیں؟ 82 سال سے 82 سال کچھ مہینے 1000 مہینے کے اندر بنتے ہیں، یعنی آج کی شب کی عبادت یہ ہے 80 سال سے بھی زائد، یعنی 82 سال اور کچھ مہینے کی عبادت سے آج کی شب کی عبادت اور اس شب کا عمل خیر افضل عظیم یہ شب ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس کی اہمیت اور اس کی برکت کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، ارشاد فرمایا قد جاءکم شہر رمضان فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ تم پر آ گیا ہے اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس لیے سونے کے لیے تو بہت ساری راتیں پڑی ہیں،
مگر ایسی مبارک رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، ہمیں اس رات کی برکت اور اس کے حسنات کو بہرحال ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ جہاں تک بھی ہو سکے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سونے کے لیے بہت ساری راتیں پڑی ہیں، مگر یہ رات ہمیں جاگ کر کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں یہ رات گزارنی۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، بلکہ خود قرآن کریم میں اس کا بیان ہوا، اسی صورت میں بیان ہوا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس مبارک شب میں ملائکہ رحمت اور روح الامین یعنی جبریل امین اس مبارک شب میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے روئے زمین کی طرف اترتے نازل ہوتے، اور یہ جو ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں تو یہ ہر اس شخص کے لیے دعا کیا کرتے جو آج کی شب میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی یاد میں آج کی شب میں جو مشغول رہا کرتا ہے۔ ملائکہ رحمت آسمان سے اتر کر کے ان بندگان خدا کے لیے خاص طور سے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ اب میں ایک حدیث شریف اس تعلق سے اور بھی سناتا چلوں تاکہ اس رات کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے سارے، یوں تو سب کے دل میں ہی، ہر مسلمان کے دل میں اس رات کی اہمیت اور اس کی عظمت بسی ہوئی ہے، مگر پھر بھی توجہ دلانے کے لیے میں ایک حدیث شریف اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، یعنی جب شب قدر آتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کی جماعت میں روئے زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ فی کبکبۃ من الملائکہ، اور بعض لوگوں نے کاف پر ضمہ بھی پڑھا ہے، فی کبکبۃ من الملائکہ، یعنی جبریل امین ملائکہ کی جماعت کے ساتھ روئے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ ملائکہ رحمت ہر اس بندے کے لیے جو شب قدر میں قیام کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کر کے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے
اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ ملائکہ رحمت ایسے تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ملائکہ رحمت اور سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام جس بندے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیونکہ ایک دوسری روایت میری نظر سے گزری ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرے ملائکہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں میں اسے بخش دیا کرتا ہوں۔ تو یہ ملائکہ رحمت شب قدر میں ہر اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس مبارک رات میں قیام کی حالت میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، یا کسی بھی طور سے اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو یہ ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث شریف میں عید الفطر کی بھی فضیلت کا ذکر ہے، چنانچہ اس حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہے کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، یعنی جب عید کا دن آتا ہے، یعنی یوم فطر، یعنی عید الفطر کا دن جب آتا ہے، باہا بہم ملائکتہ، یعنی عید کے دن اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ مباحات فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، اللہ تعالی اپنے ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس اجیر یعنی اس مزدور کا کیا بدلہ ہوگا، کیا بدلہ ہونا چاہیے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، اس کا کیا اجر ہے، کیا جزا ہے اس کی، جس نے اپنا عمل پورا کر دیا، جو اس کے ذمہ کام تھا اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اب اس کی کیا جزا ہے۔ تو ملائکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفی اجرہ، اے ہمارے رب اس اجیر کا بدلہ یہی ہے کہ جب اس نے اپنا عمل پورا کر دیا تو اس کا اجر پورا پورا اسے دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، کہ اے میرے فرشتوں میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرے فرائض، میرے اس فریضے کو پورا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، جو میں نے ان پر فرض کیا تھا، اس فریضے کو انہوں نے پورا کر دیا، روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، جو میں نے فرض کیا تھا وہ فرض انہوں نے پورا کر دیا، اسے ادا کر دیا۔ اب یہ بندے میری رحمت کی امید لے کر کے، میری رحمت کی امیدوار ہو کر کے
یہ میری بارگاہ میں دستے دعا پھیلا رہے ہیں، اے میرے ملائکہ، وعزتی وجلالی وکرمی وارتفاع مکانی لأجیبنہم، اے میرے ملائکہ، میری عزت اور میرے جلال اور میرے قسم اور میرے کرم کی قسم، لأجیبنہم، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ اے میرے بندو، جاؤ قد غفرت لکم، میں نے تم سب کی مغفرت فرما دی، میں نے تمہیں بخش دیا۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ چنانچہ عید الفطر کے دن اللہ تعالی اپنے روزے دار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حدیث شریف۔ اس حدیث شریف سے جہاں شب قدر کی اہمیت اور عظمت واضح ہے، وہیں اس سے عید الفطر کی بھی اہمیت اور اس کی عظمت اس حدیث شریف سے واضح اور عیاں ہے۔ اب شب قدر یہ کون سی رات ہوتی ہے؟ یوں تو بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رمضان شریف کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس حدیث شریف سے یہ اشارہ ملا کہ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی رات میں ہوا کرتی، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق رات ہیں۔ اور اس حدیث شریف میں جو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس حدیث شریف کی بنیاد پر بعض علماء نے فرمایا کہ یہ شب قدر ہر سال ایک شب سے دوسری شب کی طرف منتقل ہوا کرتی۔ مثلا کسی سال اگر 21ویں شب کو شب قدر ہوئی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگلے سال بھی اسی رات میں آئے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال 23 کو ہو، 25 کو ہو، 27 کو ہو، بلکہ مشہور محدث حضرت ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی قول، اور خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تائید بھی فرمائی۔ مگر اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ رمضان شریف کی 27ویں شب یہی شب قدر ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے ایک حدیث شریف بھی آئی ہے، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سال تو ابی بن کعب
فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر۔ حضرت زر ابن حبیش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی یعنی آپ کے ایک دینی بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو سال بھر تک قیام کرے تو شب قدر پالے گا، یعنی شب قدر پانے کے لیے یقینی طور پر پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پورے سال تک قیام کیا جائے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے، ارادہ اللہ یتکل الناس اما انہ قد علم انہا فی رمضان وانہا فی العشر الاواخر وانہا لیلۃ 27، یعنی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات معلوم ہے کہ شب قدر رمضان شریف میں اور رمضان شریف میں بھی طاق راتوں میں ہے، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب قدر ہے، یہ سب کچھ انہیں معلوم ہے، مگر انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ پورے سال وہ قیام کرے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے تو اسی پر لوگ بھروسہ کر لیں گے، بس اسی رات میں وہ قیام کریں گے، عبادت کا اہتمام کریں گے، اور سال کی باقی راتوں میں وہ قیام نہیں کریں گے۔ اس بنا پر عبداللہ بن مسعود نے ایسی بات کہی۔ اس حدیث شریف سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب قدر، بلکہ اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ ثم حلف لا یستثنی انہا لیلۃ 27، یعنی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر استثناء کے یعنی بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے انہوں نے یہ قسم کھائی کہ شب قدر 27ویں ہی شب ہے، یعنی اس قدر انہیں جزم و یقین تھا۔ بلکہ حضرت زر ابن حبیش نے ان سے پوچھا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ تقول ذَلِكَ یا ابا المنذر۔ ابو المنذر یہ حضرت ابی ابن کعب کی کنیت، اے ابو المنذر آپ کس وجہ سے یہ بات کہتے ہیں اتنے جزم و یقین کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ بالعلامہ او بالآیت التي اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہ، یعنی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شب قدر کی جو علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اس علامت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کی صبح میں سورج اس طور سے طلوع ہوتا ہے کہ اس میں شعاع نہیں ہوتی،
یعنی جو کرنیں پھوٹتی ہیں طلوع آفتاب کے کچھ دیر کے بعد وہ کرنیں نہیں ہوتی، یہ خاص اس کی علامت۔ بہرحال اس حدیث شریف سے کثیر علماء نے استدلال کیا کہ شب قدر 27ویں شب، اور آج الحمدللہ 27ویں ہی شب ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین اور سامعین سے ابھی مخاطب ہیں۔ تو آج کی رات بہت ہی اہمیت اور برکت والی رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن حکیم ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جس طور سے بھی اللہ کا ذکر ہو سکے اللہ کا ذکر ہمیں کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ کے حسنات سے ہم سب مالا مال فرمائے۔ اور اخیر میں میں سارے برادران بالخصوص اپنے سطح کا فارغین دین و سنت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مدرسین، مصنفین، قلمکار، محدث، مناظر اور دین کے داعی اور مبلغ پیدا ہو، جو آج دنیا میں دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا قابل ذکر ادارہ نہ ہوگا جہاں پہ جامعہ اشرفیہ کا کوئی فرزند وہاں پورے دین کی خدمت نہ کر رہا۔ اس کے جو شعبے جات ہیں وہ شعبے جات بھی کسی پر مخفی نہیں۔ خود یعنی کے علاوہ تخصص کے جو شعبے ہیں، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الادب، تخصص فی الافتاء، ان کے علاوہ مجلس شرعی، پھر مجلس برکات، جہاں سے علماء اہل سنت کے حواشی اور ان کی تحقیقات کے ساتھ رہی ہیں۔ اس طرح بے شمار اس کے شعبے ہیں اور اس کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع۔ تو آج اس مبارک شب میں میں تمام برادران اسلام بالخصوص اپنے مصباح